السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں آپ حضرات کے لیے آج بہت ہی اہم سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اسٹوڈینٹ، آج میں آپ حضرات کے لیے درخشاں اردو حصہ 2 کلاس 10 والوں کے لیے بہت ہی اہم سبق نمبر 24 یعنی زہر عشق، جسے ہم اور آپ زہر عشق کے نام سے جانتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، آج کے اس سبق کے اندر میں آپ حضرات کو زہر عشق جو ہے اس کے ہر ورڈ کو پڑھ کر انشاءاللہ آپ کو تشریح کر کے بتانے کی کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ آج کے اس کلاس کو انت تک دیکھیں گے۔ اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے میں آپ حضرات کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹ جتنا بھی ایگزام ہوئے ہیں، اس ایگزام کے اندر زیادہ تر کوشچن آپ کا مصنف کے حالات سے آئے ہیں، یعنی ان کے حالات زندگی سے ریلیٹڈ زیادہ تر کوشچن بنتا ہے۔ اس وجہ سے اسٹوڈنٹ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ زہر عشق جو مثنوی ہے اس سے پہلے جو لکھنے والے ہیں رائٹر یعنی لیکھک شوق لکھنوی، ان کے حالات زندگی سے میں آپ کو روشناس کرا دوں تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے، رچ بس جائے، اور آئندہ ایگزام میں آپ انشاءاللہ 98 نمبر لانے سے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے میں آپ سے ایک ادنا سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ آج کے یہ ویڈیو کا لنک آپ اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں ضرور لگائیں گے تاکہ آپ کے اسٹیٹس جتنے بھی لوگ دیکھیں گے اور آپ کے اسٹیٹس دیکھ کر وہ بھی لوگ اگر فالو کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے لیے ثواب کا باعث ہوگا۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، آج کی ویڈیو اچھی لگے تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور لائک کرنا بھولیں گے نہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اس میں شوق لکھنوی کون ہے؟ جنہوں نے زہر عشق کو لکھے، یعنی مثنوی جو زہر عشق ہے وہ ان کے لیکھک ہیں یعنی رائٹر ہیں۔ قاری ان کا نام کیا ہے؟ اصل نام ہے تصدق حسین خاں۔ کیا نام ہے؟ شوق لکھنوی کا تصدق حسین خاں۔ اسٹوڈنٹ، آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، یہ آپ کے ایگزام کے اندر پوچھا جائے گا۔ اور شوق جو ہے ان کا تخلص ہے، اور شوق کب پیدا ہوئے؟ سن 1783 عیسوی میں۔ کتنے میں؟ سن 1783 عیسوی میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ کہہ رہے ہیں کہ ان کے والد آغا علی خاں تھے۔ کون تھے؟ آغا علی خاں، جو نامور طبیب تھے یعنی ڈاکٹر تھے۔ کہہ رہے ہیں شوق کا خاندان طبیبوں کا خاندان اور لکھنؤ میں مشہور تھا، ہے نا؟ ان کے جتنے بھی باپ دادا وغیرہ کیا ہے؟ طبیبوں کا خاندان کہلاتا تھا۔ آگے ہے کہ نواب مرزا شوق نے ابتدائی تعلیم گھر میں ہی حاصل کی۔ آپ کے ایگزام میں یہ پوچھا جائے گا کہ شوق لکھنوی نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی، تو اگر آپ کو یاد ہوگا تو اسٹوڈنٹ دھیرے سے یہاں ٹک کریں گے کہ شوق لکھنوی نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں ہی حاصل کی۔ آگے ہے کہ اس کے بعد اپنے زمانے کے مشہور اساتذہ سے تحصیل علم حاصل کیا۔ کیا کیے؟ تحصیل علم حاصل کیا، اور مختلف علوم میں کیا ہے؟ مہارت ہے نا باہم پہنچائی۔ علم طب پر بھی کیا ہے؟ علم طب پر بھی کیا کیے؟ حاصل کیے انہوں نے۔ علم طب پر بھی دسترس حاصل کیے۔ کون؟ مرزا شوق لکھنوی۔ آگے ہے کہ اور طبابت کا خاندانی پیشہ اختیار کیا، یعنی جو ان کے خاندان میں جو طبابت کا پیشہ تھا، یعنی ان کے ہر پورے خاندان والے کیا تھے؟ ڈاکٹر تھے، تو وہی طبابت والا کیا ہے؟ خاندانی پیشہ اختیار کیا۔ والد علی شاہ کے عہد حکومت میں شاہی معالج مقرر ہوئے، یعنی شاہی معالج میں شاہی یعنی درباری کیا ہے؟ ڈاکٹر مقرر ہوئے۔ آگے شوق لکھنوی کا انتقال کب ہوا؟ 1871 میں۔ 1871 میں شوق لکھنوی کا انتقال لکھنؤ ہی میں ہوا۔ پیدا کب ہوئے تھے؟ 1783، اور انتقال کب ہوا؟ 1871۔ تو اسٹوڈنٹ یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ آگے ہے کہ مرزا شوق نے شاعری کی ابتدا غزل سے کی، لیکن جلد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ یہ ان کا میدان نہیں ہے۔ غزل سے انہوں نے کیا ہے؟ اپنی شاعری کا ابتدا کیا تھا، آغاز کیا تھا، تو اس کو لگا کہ کیا ہے؟ احساس ہو گیا کہ یہ میرا میدان نہیں ہے۔ چنانچہ غزل گوئی ترک کر کے چھوڑ کر کے مثنوی کی طرف مائل ہوئے۔ مثنوی میں شوق کو ہے نا خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی۔ کس میں؟ مثنوی میں۔ اردو شاعری میں وہ مثنوی نگار کی حیثیت سے ہی
معروف ہیں، یعنی مشہور ہے، فیمس ہے. کہہ رہے ان کی مثنویاں زہر عشق. اسٹوڈنٹ آپ کے ایگزام کے اندر پوچھا جائے گا کہ شوق لکھنوی کے مثنوی کون کون سی کتابیں ہیں، تو اگر آپ کو یاد ہوگا تو وہاں آپ لکھیں گے زہر عشق، بہار عشق اور فریب عشق، ہے نا. یہ تین کتاب کیا ہے، بہت ہی قابل قبول ہوئی اور ان کی دائمی شہرت کا باعث بنی، ہے نا. کہہ رہے ان تینوں مثنویوں میں زہر عشق کو سب سے زیادہ کیا ہوئی، شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی. کس کو؟ یہ زہر عشق جو انہوں نے کیا ہے مثنوی لکھی، ان کا زیادہ تر کیا ہے شہرت پائی، مقبولیت حاصل ہوئی. آگے اسٹوڈنٹ کہ ہم آغاز اقتباس، آغاز داستان کی تلخیص، ہے نا، کہ کیا کیا اس کے اندر ہے. تو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ مثنوی کا زیر نصاب اقتباس شوق لکھنوی کی مثنوی زہر عشق سے ماخوذ ہے نا، اخذ کیا گیا، لیا گیا ہے. کہنا مثنوی کے اس اقتباس میں قصہ شروع کرتے ہوئے شوق لکھنوی نے ایک سوداگر کی لڑکی کا تذکرہ کیا ہے. یعنی اس مثنوی جو پڑھ رہے ہیں اس کے اندر کیا کیا واقعات رونما ہوئے اس کے بارے میں آپ کو ڈیفینیشن بتاتا ہوں، آپ بغور سنیں گے. کرے اور کئی اشعار میں اس کی کیا ہے داخلی و خارجی خوبیوں کا ذکر کیا ہے. سوداگر کا گھر مثنوی نگار کے پڑوس میں تھا، اس لیے وہ اس کی دولت و ثروت سے واقف تھا. سوداگر کی ایک لڑکی تھی جو نہایت حسین و خلیق تھی، اسے اللہ تعالیٰ نے صورت کے ساتھ سیرت سے بھی نوازا تھا. چنانچہ شاعر نے کئی اشعار میں اس لڑکی کا سراپا اتارنے کی کوشش کی ہے کہ سیرت و صورت یہ بہت کم ہوا کرتا ہے کہ آج انسان کو صورت کے ساتھ ساتھ سیرت مل جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، بہت کم، 99% میں ایک، یعنی 100 میں ایک. سیرت و صورت کے ساتھ اس لڑکی کو شعر گوئی کا ذوق لطیف بھی تھا. یعنی اس لڑکی کو شعر پڑھنے کا کیا ہے، شعر کہنے کا کیا بہت ہی کیا شوق تھا. آگے ہے کہ اس طرح کہانی ہے نا کو آگے بڑھاتے ہوئے مثنوی نگار نے یہ بتلایا کہ ایک دن آسمان میں بادل چھایا ہوا تھا، موسم نہایت خوشگوار ہو گیا تھا. مثنوی نگار سیر و تفریح کے لیے اپنے چھت پر گیا تو اس نے سوداگر کی بیٹی کو دیکھا کہ وہ اپنے چھت پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھی. پھر تھوڑی دیر کے بعد سہیلیاں رخصت ہو جاتی ہیں اور وہ لڑکی تنہا رہ گئی. کہاں؟ چھت کے اوپر. اتفاق سے اس لڑکی سے شاعر کی نگاہیں چار ہوتی ہیں، یعنی ملتی ہیں، اور پہلی ہی نظر میں تیز تیر محبت جگر کے آر پار ہو گیا، ہے نا، کہ شاعر اس لڑکی کی زلف گیر کا اسیر ہو گیا، یعنی قیدی ہو گیا. وہ لڑکی اس قدر حسین و جمیل تھی کہ اسے دیکھنے کی تاب نہیں تھی. رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے شام ہو گئی اور اس خوبصورت لڑکی کی کنیز نے آ کر یہ پیغام سنایا کہ اس کی ماں نے اسے بلایا ہے. غرض کے دیکھتے ہی سحر انگیز ماحول ختم ہو گیا. تو یہ ہے اسٹوڈنٹ اقتباس کس کے، یہی کن کا، مثنوی کا. اب ہم چلتے ہیں آگے کہ مثنوی کسے کہتے ہیں. آپ نے بہت سنا پڑھا کہ مثنوی، تو اسٹوڈنٹ آپ جانتے نہیں مثنوی کہتے کس کو ہیں. تو میں آپ کو بتلا دوں کہ مثنوی کیا ہے، عربی لفظ ہے، لیکن اس صنف کو عرب میں زیادہ فروغ حاصل نہ ہوا. دراصل مثنوی فارسی کی دین ہے. کیا ہے؟ فارسی ہی کی دین ہے. آگے ہے کہ وہاں اس صنف سے بڑا کام لیا گیا. فارسی مثنویوں کو اردو مثنویوں سے کہیں زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی. کہہ رہے شاہ نامہ فردوسی بوستہ سعدی، کون؟ بوستہ سعدی، اور کیا ہے سکندر نظامی اور مثنوی معنوی کسی دیوان سے کم اہم یا کم معروف نہیں، جبکہ اردو مثنویوں کو غزل جیسی بھی مقبولیت نہ نصیب ہو سکی. آگے ہے اسٹوڈنٹ کہ مثنوی کی تعریف کرتے ہوئے گیان چند لکھتے ہیں کہ مثنوی نظم کا وہ پیکر ہے جس میں ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. کیا ہے دونوں مصرے؟ جیسے یہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک قصہ عجیب لکھتا ہوں، ہے نا، داستان غریب لکھتا ہوں، تو ہوں دونوں مصرع میں آیا نا، تو اسی کو کیا کہیں گے، ہر شعر کے دونوں مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں. کرے لیکن ہر شعر کے بعد قافیہ بدلتا جائے، دونوں ہم مصروں کی رعایت اس کا مثنوی کیا نام مثنوی طے پایا. کس کا؟ دونوں دو ہم مصروں کی رعایت سے اس کا نام مثنوی، یعنی دونوں میں ہوں آ رہا ہے نا. جیسے تازہ اس کی طرح حکایت ہے سننے والوں کی جس سے حیرت ہے آیا، تو وہی کیا ہے قافیہ، یہی کہہ رہے دو ہم مصروں کی رعایت سے اس کا نام مثنوی طے پایا. کہہ رہے کیونکہ مثنوی کے معنی ہے دو کیا گیا، یعنی بنیادی طور پر مثنوی کی ایک ہیئت کا نام تھا، لیکن روایت نے اس کے کیا ہے
ہیولا کا تعین بھی کر دیا ہے نا. موضوع کے لحاظ سے جس طرح کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ کہ کیوں مثنوی کے معنی ہے دو دو کیا گیا، یعنی بنیادی طور پر مثنوی ایک حید کا نام تھا، لیکن روایت نے اس کے حیلہ کو تعین بھی کر دیا موضوع کے لحاظ سے، جس طرح غزل، قصیدہ، ریختی و سختہ اور مرثیہ وغیرہ ایک دوسرے سے ممتاز ہیں، یعنی الگ ہیں، جدا ہیں. اسی طرح مثنوی کا نام لینے سے ہم ایک مخصوص احاطۂ فکر کا تصور کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ یہ احاطہ دوسری اصناف سے کہیں زیادہ وسیع بلکہ ہماگیر ہے. آگے ہے کہ اردو مثنوی نگاروں میں مرزا شوق لکھنوی، دیا شنکر نصیب، میر حسن شوق نیموی، ملا وجہی اور غواصی قابل ذکر ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ قابل ذکر ہیں. یہ لوگ کیا ہے؟ اصل مثنوی نگار ہیں. آگے اسٹوڈنٹ اب ہم اصل مقصد کی طرف چلتے ہیں، یعنی مثنوی زہر عشق پڑھنے کی جرات کر رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ سنیں گے. اسٹوڈنٹ آگے ہے کہ زہر عشق کی ایک قصہ عجیب لکھتا ہوں، داستان غریب لکھتا ہوں. تازہ اس طرح کی حکایت ہے سننے والوں کو جس سے حیرت ہے. جس محلہ میں تھا ہمارا گھر وہیں رہتا تھا ایک سوداگر. کہنے کی مرد اشرف صاحب دولت، تاجروں میں کمال ذی عزت، غم نہ تھا کچھ فراغ والی سے، تھا بہت خاندان عالی سے. کرے ایک کیا دختر تھی اس کی ماہ جبی شادی اس کی نہیں ہوئی تھی کہیں. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک قصہ عجیب لکھتا ہوں، ہے نا، ایک داستان غریب کی داستان لکھتا ہوں، عجیب قصہ لکھ رہا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ وہ قصہ اس طرح ہے کہ کچھ اس طرح حکایت ہے، یعنی قصہ ہے کہ سننے والوں کو اس سے کیا ہوگا؟ حیرت سا ہوگا. کہہ رہے کہ جس محلہ میں میرا گھر تھا وہیں کیا ایک سوداگر رہتا تھا. کہہ رہے کہ وہ کیا صاحب دولت تھا، بہت ہی کیا صاحب دولت، یعنی دولت کے مالک تھے، ہے نا، دولت مند تھے. اور کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے تاجروں میں کمال، یعنی جتنے بھی تاجر تھے تاجروں میں ذی عزت ہے، یعنی عزت والا تھے. کہہ رہے غم نہ تھا کچھ فراغ والی کی، یعنی اس کو کچھ فراغ والی کہہ رہے آسودہ حال، اس کا غم نہیں تھا اس کو. وہ بہت ہی اونچے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. کون؟ وہ سوداگر جس کا محلے میں میرا گھر تھا، یعنی میرے ہی محلے میں ان کا بھی گھر تھا، یعنی ایک تاجر کا. کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کو کوئی غم نہیں تھا، ان کو پریشانی نہیں تھی، ہے نا، بہت ہی نہایت اونچے خاندان سے وہ تعلق رکھتے تھے. آگے کہہ رہے کہ ایک دختر تھی اس کی ماہ جبی شادی اس کی نہیں ہوئی تھی کہیں. یعنی کہہ رہے ایک لڑکی تھی اتنی خوبصورت جیسے چاند کو بھی مات کر جاتی ہو، یعنی بہت ہی خوبصورت تھی. آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ ثانی رکھتی نہ تھی وہ صورت میں غیرت حور تھی حقیقت میں. کارن سبز نخل گلے جوانی تھا، حسن یوسف فقط کہانی تھا. اس سن و سال پر کمال خلیق، چال ڈھال انتہا کی نستعلیق. کہہ رہے کہ چشم بدور و حسین آنکھیں اور اشک چشم غزال چین آنکھیں، تھا جو ماں باپ کو نظر کا ڈر، آنکھ بھرنا دیکھتے تھے ادھر. یعنی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی ایک دختر تھی، لڑکی تھی، بہت ہی خوبصورت تھی، جس کی شادی نہیں ہوئی تھی، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت. کہہ رہے اس کی مثال، اس کی کیا ہے ثانی، اس زمانے کے اندر کوئی خوبصورت لڑکی نہیں تھی، بے مثال تھی، اس کا لاجواب، یعنی کوئی مثال نہیں تھا. کہہ رہے ان کے اندر کیا ہے اتنی خوبصورتی تھی کہ کیا ہے حور بھی شرما جاتے تھے، ہے نا، حور بھی ان کے سامنے، ان کی خوبصورتی کے سامنے کیا ہے حور بھی شرما جاتی تھی. آگے ہے کہ سبز نخل گلے جوانی تھا، یعنی حسن یوسف فقط کہانی تھا. یعنی سبز نخل تھا، یعنی ان کی کیا ہے بہت ہی جوانی نرالا تھی، بہت ہی لچک مچک کر چلتی تھی. کہہ رہے ہیں کہ حسن یوسف، جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کی کہانی ہوئی تھی کہ ان کو کیا ہے زلیخا نے اپنے چنگل میں پھنسا لیا تھا وغیرہ، آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں. کہہ رہے کہ اس سن و سال پر کمال خلیق تھا، یعنی چال ڈھال انتہا نستعلیق، یعنی چال ڈھال، یعنی لچک پن تھی، چلنے میں کیا ہے تہذب میں کیا ہے وہ بالکل لچیلے پن تھی. آگے کہہ رہے ہیں چشم بدور و حسی آنکھیں، رشک چشم غزال چین آنکھیں، تھا جو ماں باپ کو نظر کا ڈر، آنکھ بھر نہ دیکھتے تھے ادھر. تھی زمانہ میں بھی عدیل و نذیر،
خوش گلو خوش جمال خوش تقریر. یعنی یہ کرے گی اس کا سن و سال جو ہے بہت کم تھی، یعنی اس کی عمر بہت کم تھی، ہے نا، بہت کم تھی. اور کیا ہے، چال ڈھال میں کیا ہے، ایک دم لچیلے پن تھی. چشم میں نے آنکھ نے چشم و بدور و حسین آنکھیں، یعنی چشم کیا ہے، اتنی خوبصورت تھی آنکھیں. کیا ہے، رشک کرتے تھے کون، غزال. غزال کیا ان کی آنکھوں سے، غزال کہتے ہیں ہرن. ہرن کی جو آنکھیں تھی وہ بھی کیا ان سے کیا بولتے ہیں، رشک کرتی تھی ان کی آنکھوں کو دیکھ کر. کریں ماں باپ کو ان کے نظر لگنے کا ڈر تھا، وہ آنکھ بھر بھی ان کی طرف نہیں دیکھ پاتے تھے. کہہ رہے کہ زمانے میں کیا اس کا کوئی عدیل نہیں تھا، اس کا کوئی مثال نہیں تھا، ہے نا. خوبصورتی میں کہہ رہے خوش گلو خوش جمال خوش تقریر، یعنی دیکھنے میں خوبصورت، بولنے میں خوبصورت، یعنی چال ڈھال میں خوبصورت تھے. کہہ رہے تھا نا اس شہر میں جواب اس کا، حسن لاکھوں میں انتخاب اس کا. شعر گوئی میں سے ذوق رہتا تھا، لکھنے پڑھنے سے شوق رہتا تھا. یعنی کہہ رہے کہ زمانے میں کہہ رہے اس شہر میں اس کا جواب کوئی نہیں تھا، یعنی اس وقت میں اس کے شہر میں اس کے جیسا اس کے مثل کوئی نہیں تھا. کہہ رہے کہ ہزاروں میں کیا لاکھوں میں اس جیسا کوئی نہیں تھا. کہہ رہے شعر پڑھنے کا اس کا شوق تھا اور لکھنے پڑھنے کا بھی ان کو شوق تھا، ذوق تھا، شعر کہنے کا بھی اور لکھنے پڑھنے کا بھی. کہہ رہا تھا یہ اس گل کا جامہ زیب تن، زیبہ بدن، سادی پوشاک پر تھے سو جوبن. یعنی کہہ رہے کہ یہ کیا ہے، خالی کیا ہے پوشاک لباس پہن لیتی تھی، پھر بھی کیا ہے وہ ساڑی وغیرہ پہن کر بھی بہت انتہائی خوبصورت لگتی تھی. آگے کہہ رہے ہیں کہ نور آنکھوں کا دل کا چین تھی وہ، راحت جان والدین تھی وہ. ایک دن چرخ پر جو ابر آیا، کچھ اندھیرا سا ہر طرف چھایا. کھل گیا جب برس کے وہ بادل، قوس تب آیا آسماں پر آئی نکل. یعنی کہہ رہے ہیں کہ نور آنکھوں کا دل کا چین تھی وہ، کیا ہے اپنے ماں باپ کی، والدین کی آنکھوں کی نور اور دل کا سرور تھی. یعنی کیا ہے راحت جان تھی، کون، یہ بیٹی ان کے والدین کے، یعنی پیرنٹس کے، تاجر کے. کہہ رہے ایک دن چرخ پر جو ابر آیا، ایک دن کیا ہے آسمان پر کیا ہے ابر آیا، بادل آیا. کہہ رہے کچھ اندھیرا سے کیا ہر طرف چھا گیا. کہہ رہے کھل گیا جب برس کے وہ بادل، یعنی جب برس کر وہ بادل جو اندھیرا چھٹ گیا، قوس تب آیا، قوس تب آسماں پر آئی نکل. یعنی قوس کہتے ہیں رینبو کو، جب بادل بارش ہونے کے بعد کیا ہے آسمان پر رینبو نظر آنے لگتا ہے، دکھائی دینے پڑتا ہے لگتا ہے. آگے کہہ رہے ہیں کہ دل میرا بیٹھے بیٹھے گھبرایا، سیر کرنے کو کیا ہے، سیر کرنے کو بام پر آیا. کر خفقاں دل کا جو بہلنے لگا، اس طرف ٹہلنے لگا، اس طرف ٹہلنے لگا. دیکھا ایک سمت جو اٹھا کے نظر، سامنے تھی وہ دختے سوداگر، ساتھ ہم جولیاں بھی تھی دو چار، دیکھتی تھی وہ آسماں کی بہار. بام سے کچھ اترتی جاتی تھیں، چہلے آپس میں کرتی جاتی تھی. یعنی یہ کہہ رہے ایک دن ایسا ہوا کہ بیٹھے بیٹھے میرا دل گھبرا گیا. کیا اچانک میرا کیا سیر کرنے کو میرا دل کیا اتر آیا کہ میں بھی کیا آج سیر کرنے کے جاؤں، گھومنے کے جاؤں. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی دل کیا کرنے لگا، سیر کرنے کا دل کہا. کہہ رہا خفقہ دل کا جو بہلنے لگا، اس طرف ٹہلنے لگا. خفقہ کہتے بے چینی، جو میرے دل کا کیا بڑھنے لگا، تو کیا ہے ادھر ادھر میں کیا ہے ٹہلنے لگا. دیکھا ایک طرف جو اچانک میری نظر پڑی، تو سامنے وہ کیا ہے سوداگر کی لڑکی تھی. کہہ رہے کہ ساتھ ان کی کیا ہے تھی، دوستیں تھیں، ہمجولیاں تھیں، ہے نا، فرینڈ تھی. کہہ رہے دیکھتی تھیں وہ آسمان کی طرف، آسمان کی بہار. یعنی وہ کیا آسمان کی بہار، ان کے ساتھ ان کی ہمجولیاں تھیں، یعنی ان کے کیا دوست احباب سب تھے، انہیں سہیلیاں تھیں. وہ آسمان کی طرف کیا آسمان کی بہاریں دیکھ رہی تھی. کہہ رہے بام سے کچھ اترتی جاتی تھیں، چہلے آپس میں باتیں کرتی. یعنی کیا ہے آسمان سے یعنی کیا ہے وہاں سے چھت سے اترتی تھی اور آپس میں باتیں کرتی ہوئی جا رہی تھی. آگے ہے کہ رہ گئی جب اکیلی وہ گلو رو، نگراں سیر کو ہوئی ہر سو. ہوئی میری جو اس کی چار نگاہ، ہے نا، منہ سے بے ساختہ نکل گئی آہ، حال دل کا کہا نہیں جاتا، خوب سنبھالا نہیں غش آ جاتا. نہ ہوا گو کلام فی مابین، روح قالب میں ہو گئی بے چین. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ رہ گئی جب وہ اکیلی، یعنی جب ان کے سہیلی سب کیا ہے چلی گئی اس کو چھوڑ کر، ہے نا، تو وہ کیا چھت پر اکیلی رہ گئی. یعنی کرے کہ
کہ ایک دن کیا آسمان پر بادل چھایا ہوا تھا کہ موسم نہایت خوشگوار تھا. مثلاً کیا ہے کہ سیر تفریح کے لیے اپنے چھت پر گیا تو اس نے کیا سوداگر کی بیٹی کو دیکھا کہ وہ اپنے چھت پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھی. پھر تھوڑی دیر کے بعد سہیلیاں رخصت ہو گئیں چلی گئیں اور وہ لڑکی تنہا رہ گئی. کر اتفاق سے اس لڑکی سے شاعر کی نگاہیں چار ہوتی ہیں، یعنی اچانک ملتی ہیں، نظر پڑتی ہے اور پہلی ہی نظر میں تیر محبت جگر کے آر پار ہو گیا. یعنی کریں پہلی جب نگاہ ان پر پڑی، یعنی کعبے پر پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. تو وہی چیز ان کے ساتھ ہوئی. تو وہی کریں کہ پہلی جو نظر پڑی تو کیا ہوا کہ تیر محبت جگر کا آر پار ہو گیا. شاعر اس لڑکی کی زلف گیر کو کیا اسیر ہو گیا، یعنی اس کے کیا بالکل قیدی ہو گیا، کیا عاشق ہو گیا. کر حال دل کا کہا نہیں جاتا، خوب سنبھالا نہیں گش آ جاتا. خوب سنبھالا نہیں گش آ جاتا، یعنی خوب اپنے آپ کو سنبھالتا رہا لیکن مجھے ان کی خوبصورتی دیکھ کر کیا مجھے گش آ گیا. اگر وہ لڑکی اس قدر حسین و جمیل تھی کہ اسے دیکھنے کی تاب نہیں تھی، کیا ہے مجھے گش آ جاتا تھا، میں دیکھتا تھا میں گر جاتا تھا. آگے کرے کہ نہ ہوا گو کلام فی مابین روح قالب میں ہو گئی بے چین. یعنی آپس میں ایک دوسرے کے درمیان بات کرنے کے ایسا کوئی موقع ہی نہیں ملا. میرے دل کیا ہے، میرے دل میں جو روح تھی وہ کیا بے چین پریشان ہو گیا. کہہ رہے تیری الفت کا تھا لگا کاری اشک بے ساختہ ہوئے جاری. یعنی تیری الفت، تیری محبت کا کیا ایک کیا تیری الفت کا کیا ایک بے ساختہ کیا ایک تیر لگ گیا میرے دل میں، ہے نا. کہ اشک بے ساختہ کیا ہوئے جاری، یعنی میرے آنکھوں میں کیا ہے آنسو جاری ہو گئے. سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ سامنے وہ کھڑی تھی ماہ منیر، چپ کھڑا تھا میں صورت تصویر. یعنی سامنے وہ چاند سی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی اور میں ایک تصویر کی طرف چپ چاپ کھڑا ہوا تھا، ہے نا. کہ تاب نظارہ اتنی لا نہ سکا کہ اشارے سے بھی بلا نہ سکا. یعنی دیکھنے کی تاب اتنی نہ تھی میرے اندر، یعنی طاقت اتنی سخت نہیں تھی کہ میں اس کو اشارے سے ہی اپنے پاس بلاؤں. کہ دیکھتا اس کو بار بار تھا میں وہ حسن جمال یار تھا میں. یعنی اس کو بار بار دیکھتا تھا اور اس نے حسن جمال کی میں محور تھا، یعنی اس کا دل دادا تھا. آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ گو میں رو کے ہوئے ہزار رہا، ہے نا، ہزار رہا دل پہ لیکن نہ اختیار رہا. یعنی گو میں رو کے ہوئے ہزار بار میں نے رویا، ایسا کہا. پھر کیا ہے دل پہ لیکن نہ اختیار رہا، میرے دل پہ کوئی قابو ہی نہیں رہا. کرے اسی صورت سے ہو گئے جب شام لائے پاس اس کے ایک کنیز پیام. یعنی کہہ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے کیا شام ہو گئی اور اس خوبصورت لڑکی کی کنیز نے باندی نے آ کر یہ پیغام سنایا. کیا پیغام سنایا؟ بیٹھی ناحق بھی ہولیں کھاتی ہیں، اماں جان آپ کو بلاتی ہیں. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغام لے کر آیا، سنایا کہ اس کی ماں نے اسے بلایا ہے. یعنی غرض کیا ہے دیکھتے ہی سحر انگیز ماحول ختم ہو گیا. یعنی کیا کرے اماں جان آپ کو بلاتی ہیں، گیسویں رخ پہ ہمارے ہلتے ہیں، چلیے اب دونوں وقت ملتے ہیں. یعنی کیا ہے دیکھتے ہی یہ سارا کیا ہے ماجرا، سارا تماشا کیا ہو گیا ختم ہو گیا، سحر انگیز ماحول بالکل ختم ہو گیا. تو چلیے اسٹوڈنٹ، آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو، یہ کلاس، یہ شعر، یہ مثنوی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اسٹوڈنٹ یہیں تک رہا آج کا میرا اور آپ کا سفر. پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اسٹوڈنٹ اللہ حافظ.